بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد جو ہے وہ عیوب سے پاک ہو، خوبصورت اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین طریقہ قرآن پاک کے اندر بتایا ہے۔ ایک صورت ہے جس کی فضیلت یہی ہے کہ اس کو پڑھنے والا شخص جو ہے روزانہ ڈیلی پڑھنے والے شخص کے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوگی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت حسین و جمیل حسن والی جمال والی اولاد اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اسے مال و جاہ سے بھی نوازیں گے، اسے مال و جاہ سے بھی نوازیں گے، یعنی اس کی اولاد بڑی ہو کر مالدار بنے گی، اس کی اولاد بڑی ہو کر عزت والی وجاہت والی بنے گی۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی فرما بردار بھی بنے گی، نافرمان نہیں ہوگی، فرما بردار۔ اور اگر کسی کو ایسی اولاد چاہیے تو کتنا ہی پیارا عمل ہے، کتنا ہی پیارا عمل ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، خاص کر اولاد کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، مال و دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ، لیکن اولاد کی وجہ سے وہ رل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے باپ جو ہے وہ ساری کی ساری جائیدادیں کھو دیتا ہے، ساری کی ساری مال و دولت اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ اور بہت سارے گھر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے ان گھروں کے اندر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آتی ہیں، ان گھروں کے رزق بڑھتا ہے، ان گھروں کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ تو اولاد، ویسے آنے والا ہر شخص اپنا رزق لے کر آتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس نے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہر بندے کے ساتھ کہ ہر ذی روح کے ساتھ میں نے اس کو اس کا رزق پہنچانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ مجھے فلاں نے نقصان پہنچا دیا، یا فلاں میرا رزق کھا گیا، یا فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، یا فلاں نے یہ کر دیا، یا فلاں نے وہ کر دیا۔ یہ میرا اور آپ کا ذہن ہے، حالانکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے ہر ذی روح کا رزق، اور میں نے اس کو پہنچانا ہے، میں نے اس کو پہنچانا ہے۔ تو اگر ایسی اولاد چاہیے تو قرآن پاک کی ایک صورت ہے، قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس کو ایک دفعہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سے نوازیں گے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف پڑھنے والا شخص صبح کے وقت ڈیلی سورہ یوسف پڑھنے والے شخص کے ہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے، بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت اولاد دیں گے، خوبصورت، عیبوں سے پاکیزہ ہوگی، اللہ تعالیٰ عیبوں سے اس کی اولاد کو محفوظ رکھیں گے۔ تیسری صورت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال و جاہ مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی مال و جاہ اور مرتبے سے نوازیں گے۔ اور چوتھی صورت، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے، رشتہ داروں کے لیے، اسی طرح وہ بچہ، وہ لڑکا بھی اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، محبتوں کو پروان چڑھانے والا ہوگا، محبتوں کو بلندیوں تک لے جانے والا ہوگا۔ نفرت عداوتیں اس کے سینے کے اندر نہیں ہوں گی، نفرت عداوتیں اس کے سینے کے اندر نہیں ہوں گی۔ کیا خوب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ پہلے جو تھے
تھے وہ مائیں جو تھی وہ اپنے بیٹوں کو بڑے بڑے بہادروں کے قصے سنا کر انہیں جو ہے وہ سلایا کرتی تھی، اور پھر وہ بچے بھی انہی کی طرح بنتے تھے۔ آج کل کی مائیں جو ہے وہ موبائل بچوں کو پکڑا کر سلاتی ہیں، اس میں فحاشی والے گانے اور اس طرح کے واقعات انہیں سناتی ہے، یا وہ ڈرا دھمکا کر سلاتی ہے، تو بچے بھی پھر ہمارے جو ہیں وہ بھی سو ہی رہے ہیں، فحاشی کی طرف ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالی ان کی ساری نعمتوں سے ہماری اولاد کو نواز دیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔